السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ سے ہم نے 11ویں آیت کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی انہی میں سے ایک گروہ ہے۔ لا تحسبوا شرا لکم، نہ گمان کرو اپنے لیے برا گمان، بلکہ ہوا وہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے۔ لکل امر، ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کا جو کمایا، منہم مکتسب جو اس نے کمایا ہے، من الاسم گناہ سے، واللازی اور جو شخص تولا متولی ہوا، کبرہ بہت بڑی بات ہے اس کی، لہو اور اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کن کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے اور کس چیز کا اور کیا ماجرا ہے، آئیے ذرا میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں۔ یہاں سے تیرے رسول، اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے تیسرے رکوع کے آخر تک 16 آیتیں اس تہمت سے حضرت عائشہ کی عفت و پاک دامنی ظاہر کرنے کے سلسلہ میں اتاری گئی، جو غزوہ بنی مستلق کے موقع پر بعض منافقین نے ان پر لگائی تھی۔ یہ واقعہ حدیث کی مشہور کتابوں میں درج ہے، لیکن آج ہم بھی اس کا تبصرہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات تفصیل غزوہ بنی مستلق سے واپس ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا، ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاری ہونے لگی۔ حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے چلی گئیں، وہاں ان کے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا اور وہ اسے تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا اور لوگ بے خبری میں ان کا خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ جب وہ ہار لے کر پلٹے تو وہاں کوئی نہ تھا، چادر اوڑھ کر ایک جگہ لیٹ گئی۔ صبح کے وقت ایک صحابی صفوان بن معطل سلمی کے جو بدری صحابی تھا، وہ اس کو اس لیے پیچھے رہ دیا جاتا تھا کہ صبح کے قافلہ کے پڑاؤ کی جگہ دیکھ کر اس میں وہ ڈال لے۔ ایک صحابی صفوان بن معطل جو وہاں بیٹھا تھا، انہوں نے جب اچانک ان کی نظر حضرت عائشہ کی پر پڑی تو حضرت عائشہ کو پہچان لیا، کیونکہ نزول حجاب سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا ہوا تھا۔ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول خدا کی بیوی یہاں رہ گئی، پھر انہیں اونٹ پر سوار کیا اور خود نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے، یہاں تک کہ دوپہر تک قافلہ چلا گیا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی اور اس کا چرچا کرنے لگا۔ ہوتے ہوتے یہی بات کئی مسلمانوں تک بھی پہنچ گئی، افواہ کے پھیلانے والوں میں شریک ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاصے دنوں تک پریشان رہے، اور خود حضرت عائشہ کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات پاکیزگی ظاہر کرنے کے لیے آیات نازل کر دی۔ روایت میں ہے جب لوگوں کے نام ملتے ہیں وہ یہ ہیں: عبداللہ بن ابی، زید بن رفع، مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت اور بعض دوسرے ان میں سے جو منافق تھے اور باقی مسلمان تھے۔ یعنی گھبراؤ نہیں، اس میں تمہارے لیے خیر کے بہت سے پہلو پائے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کے لیے عبداللہ بن ابی جو کہ بہت ہی
گھٹیا قسم کا کافر تھا اور جس نے سارے الزامات لگائے تھے۔ اور اس آیت میں بھی انہی لوگوں سے مشورہ کیا جا رہا ہے، انہی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، انہی لوگوں کے ذریعے ہم تک اس بات کو پہنچایا جا رہا ہے کہ یہ جماعت وہ جماعت تھی، اور اعلان کر دیا کہ بھئی تم بھلائی پر ہو، تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو ایسے لوگ کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آئیے آگے والی آیت پڑھتے ہیں۔ لو اگر لاعز اس وقت جب سمعتموہ سنا تم نے اس کو، ظنا گمان کیا، المؤمنون مسلمانوں نے، اور المؤمنات مسلمان عورتوں نے، بانفسہم اپنے نفس کے لیے، خیرن اچھا، وقالو اور کیوں نہ کہا، ھذا یہ افکن طوفان ہے، یہ بہتان ہے، مبین واضح، یعنی جیسے ایک لمحہ کے لیے بھی قابل غور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہنے کہ تم نے گمان کیوں نہیں کیا کہ ہم سچوں میں سے ہیں، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون۔ تم کیوں نہیں لے کر آئے اس کے لیے 4 گواہ؟ پس جب تم نہ لاؤ ان کے لیے کوئی گواہ، پس یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹوں میں سے ہیں۔ اب اس کی تصدیق کیا کریں گے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کے قانون کے مطابق جسے اسلامی عدالت تو نافذ کرتی ہے، ورنہ اللہ کے علم میں تو وہ جھوٹے ہی تھے، اس لیے جھوٹا جاننے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت نہ تھی۔ مثلاً اس آیت میں کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم جھوٹوں میں سے ہو تو تمہارے پاس واقعتاً ہی گواہ نہیں ہوں گے، اگر تم سچوں میں سے ہو تو تمہارے پاس واقعتاً ہی گواہ موجود ہوں گے۔ آگے ہے ولو اور اگر لا فضل اللہ نہ فضل ہوتا خدا کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، لمسکم البتہ پہنچتی تم کو، فی ما افضتم جو تم نے شروع کی تھی، فی اس میں عذاب عظیم دردناک عذاب ہے۔ اب اگر مسئلہ عام مسلمان خاتون کا ہوتا تب بھی یہ بڑی بات تھی، اب تو معاملہ اس خاتون کا تھا جو اللہ کے آخری رسول کی بیوی اور امت کی ماں تھی۔ اس میں ان لوگوں کو توثق کیا گیا، ان لوگوں کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا جو اس واقعے کو سن کر اس میں دلچسپی لے رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب حضرت عائشہ کے بارے میں یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں ان کی باتیں سنی اور اس کو جھٹلا دیا اور کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے حرم اس قسم کے ملوثات سے بالا ہوتے ہیں۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کی خیانت کے بارے میں مسلمانوں کے باہم اور دیگر معلومات میں ایک دوسرے سے واضح بیان کر دیا جاتا ہے، ان کو جھٹلایا نہیں جاتا۔ اسی طرح آیت نمبر 15 میں بیان کیا جا رہا ہے اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، جس وقت جب تم اس کو زبان در زبان لانے لگے، جب اس وقت
اپنی زبانوں کے ساتھ ان کو ملانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بھی افواہکم، یہ افواہیں ہیں، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، ما لیس لکم بہ علم، نہیں ہے تمہارے لیے بھی اس میں علم، کوئی علم، وتحسبوا، اور گمان کرتے ہیں، حینا، آسان طریقے سے، وہو، اور وہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عظیم، بہت بڑا ہے۔ اب آیت نمبر 15 میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کی حکمت یہ تھی کہ تہمت کھڑی کر دی گئی جس سے سچے اور جھوٹے مسلمانوں کا فرق بھی واضح ہو گیا۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا ایسا ثبوت باہم پہنچا جس میں ایک مسلمان رہتے ہوئے شک نہیں کر سکتا تھا۔ میری عزیز ماں بہنوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے 16ویں آیت کا ترجمہ کل کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس لیکچر کو سن کر اس پر عمل بھی کیا کریں اور مجھے اس کا رسپانس بھی دیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ میرے لیکچر سنتی ہیں یا نہیں سنتی۔ اگر سنتی ہیں تو آپ کو اس میں سے کس بات کی سمجھ آتی ہے اور کس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ جس بات کی سمجھ نہیں آتی اس بات کو آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھ سکتی ہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بتانے کے لیے تیار ہوں۔ آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو میں نے سنایا اور آپ نے سنا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔